الرحیم، کیا امام کے ساتھ تکبیر کو دہرائیں گے؟ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے دوران امام جو تکبیر کہتا ہے، نماز پڑھنے کے دوران امام جو تکبیر کہتا ہے، کیا وہ تکبیر ہمیں دہرانی چاہیے یا نہیں؟ عبد الرحیم کشمیر سے دہرانی چاہیے۔ عبد الرحیم بھائی، البتہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو آپ ربنا لک الحمد کہیں، آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہیں۔ آپ یہ تو ہو چکا تھا، بچے کا نام محمد رکھنا، یہ تو میں بتا چکا ہوں، بالکل جائز ہے۔ اچھا بھائی، حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ، یہ تو پھر ہندو بھی بتوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم بتوں سے مانگتے ہیں اور یہ بت پھر اللہ سے مانگ کے ہم کو دیں گے، تو یعنی یہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ صاف ہیں، دعا صرف اور صرف اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بھی صحابی آپ کے پاس آتے تھے وہ آپ سے کبھی دعا نہیں مانگتے تھے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ اللہ سے مانگیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں، بلکہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے۔ تو اس لیے نبی سے بھی مانگنا جائز نہیں۔ البتہ اس کو یہ کہنا حضور کا وسیلہ، یہ وسیلے کا مطلب یہاں نہیں فٹ بیٹھتا۔ وسیلے کا تو الگ ہی مطلب ہوتا ہے کہ نبی کا واسطہ دے کے دعا مانگنا، تو وسیلہ واسطے کو کہتے ہیں۔ تو یہ واسطہ دے کے دعا مانگنا، اس کی پھر بہت ساری قسمیں۔ اگر واسطے کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کو واسطہ بنا رہے ہیں، نبی ہماری یہاں بیٹھ کے آپ نبی کو پکار رہے ہیں اور نبی آپ کی یہ پکار اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ تو شرک ہے بالکل۔ لیکن واسطے کا مطلب اگر یہ ہے کہ اللہ کو نبی کا واسطہ دینا، اور مطلب یہ ہو کہ اللہ میں نبی کا امتی ہوں اور نبی تیرے محبوب ہیں، تو اس امتی ہونے کا گویا واسطہ دیا جا رہا ہے، یعنی یہاں مجاز بحذف مضاف ہے، نبی کا واسطہ یعنی نبی کے امتی ہونے کا واسطہ، پھر یہ جائز ہے۔ تو وسیلے سے جو دعا مانگتا ہے اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا مطلب کیا ہے۔